عزیز بھائی، آپ نے جو لفظ ذکر کیا ہوا ہے کہ منافق اور غلط انسان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے زمانے میں جو نفاق ہوتا تھا وہ کفر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں جو نفاق ہے وہ کفر نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ منافقت کی وجہ سے، منافق ہونے کی وجہ سے کسی بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو اس وقت کے منافقین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی ذاتی گرامی کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے وہ کافر تھے، لیکن بظاہر انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ جہاد کا حکم تھا۔ لیکن آج کل کے منافقین کے ساتھ ان کے قتل اور ان کی جہاد کا کوئی حکم نہیں ہے کہ منافق کو قتل کیا جائے۔ دوسرا لفظ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ غلط انسان، تو غلط انسان معنی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مثلا نماز نہیں پڑھ رہا، ہم بھی اس کو غلط انسان کہتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو ہم ان کو غلط انسان کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صحیح مان رہا ہو لیکن خود نہیں کر رہا، اس وقت تک ہمیں شریعت نے ان کے قتل کا اجازت نہیں دیا۔ اب آپ کی اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک لوتی انسان ہے، تو اس لوتی کو بھی ہم قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جان لیجئے کہ زنا اور لواطت کے لیے شریعت مطہرہ نے بہت سخت احکام رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس بندے پر لوتی ہونے کا آپ نے کوئی فتویٰ لگایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لوتی ہے، تو آپ کے پاس 4 ایسے گواہ موجود ہونے چاہیے کہ جنہوں نے اس بندے کو کسی لڑکے کے ساتھ لواطت کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہوگا کہ جیسے سرمدانی میں سرمے والی لکڑی کو ڈالا جاتا ہے، ایسی صورتحال میں 4 گواہوں نے دیکھا ہوگا، تو اس کے بعد وہ گواہ شرعی عدالت قاضی کے پاس آئیں اور وہ چاروں ایک طرح کی گواہی پیش کریں گے، تو پھر زنا اور لواطت کی ثبوت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ محض آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک خاتون کے ساتھ، نامحرم خاتون کے ساتھ یا ایک لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر آ گئے ہیں، اور آپ نے یہ جج کر لیا کہ انہوں نے زنا کی، بلکہ انہوں نے زنا کیا بھی ہوگا، لیکن ظاہر شریعت پر آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہو، اور 4 گواہ بھی چاروں ایسی ہی گواہی دیں گے جس طرح کہ ایک عینی شاہد نے گواہی دی ہوگا۔ اچھا، فقہا نے لکھا ہوا ہے کہ اگر چاروں گواہوں میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ جس خاتون کے ساتھ انہوں نے زنا کی یا جس بچے کے ساتھ انہوں نے لواطت کی، کیا یہ لواطت اور زنا ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے کس پوزیشن میں دیکھا؟ وہ کہے میں نے دیکھا کہ خاتون یا بچہ لیٹا ہوا تھا اور یہ اس کے اوپر تھا، اور میں نے اس کی آلہ تناسل کو بھی دیکھا جو ان کے آلہ مخصوصہ کے اندر تھی، یہ دیکھا۔ دوسرے گواہ کو لایا گیا، دوسرے گواہ سے پوچھا آپ نے کس پوزیشن میں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے اس پوزیشن پہ نہیں دیکھا، میں نے دوسرے پوزیشن پہ دیکھا، تب بھی گواہی رد ہو گئی۔ اچھا، ٹائمنگ کا بھی وقت ہو، اتنی شریعت نے اس میں سختی کی ہوئی ہے۔ تو اگر جس بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس ان کی کوئی گواہ اس طرح موجود ہو کہ جو 4 گواہ ہو، جو چشم دید ہو، انہوں نے ایسے دیکھا ہو کہ اس بندے نے لواطت کی ایک لڑکے کے ساتھ، تب بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ آپ اسے شرعی عدالت میں لے کے جائیں گے، اور یہ چاروں گواہ شرعی عدالت میں ان کے خلاف کہیں گے، پھر شرعی قاضی جج جو شریعت کی ہیں وہ اس کے خلاف فتویٰ دیں گے۔ لوتی کو قتل کرنے کی بھی سزائیں مختلف جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے اگر ایسے ثابت ہو جائے گواہوں میں، ایک سزا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی پہاڑی کے نیچے کھڑا کی جائے اور اوپر سے پہاڑی گرائی جائے اس کے اوپر، یا ایک سزا جو ہے نا ان کا جیسے پھانسی کی سزا ہے، ایک سزا جو ہے نا، اب چونکہ زنا کا سزا رجم ہے لیکن لوتی کے لیے رجم کا سزا نہیں ہے، لوتی کے لیے سزائیں مختلف ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ لوتی کو اگر 4 گواہ بھی موجود ہو جائے، 4 گواہ بھی موجود ہو جائیں، لیکن میں نہ حاکم ہوں نہ آپ حاکم ہیں، نہ میں قاضی ہوں نہ آپ قاضی ہیں، تو عدالت میں اسے لایا جائے اور عدالت کے سامنے 4 گواہ کو پیش کی جائے، پھر شرعی قاضی اور شرعی وہ پھر جج صاحب وہ اس کے حق میں ان کی قتل کا سزا وہ خود مرتب کر رہے ہیں، تب جا کے اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔